قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المرء المسلم لأخیہ مستجابہ۔ ہم سب کے سب فقیر اور محتاج ہیں۔ غنی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ہم فقیر ہونے کے باوجود بھی ایک اعتبار سے بڑے متکبر ہیں، اور کبر کی شکل ایک یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور دعا نہیں کرتے۔ وہ فقیر، وہ محتاج جسے ضرورت بھی ہو اور جس کا مالک اور خالق وہ غنی ہو اور وہ اس سے نہ مانگے، اس سے دعا نہ کرے، تو یقیناً یہ فقیر متکبر ہے۔ دعا ایک مظلوم عبادت ہے جس میں آج ہمارے معاشرے میں افراط اور تفریط ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں دعا کے تعلق سے خصوصی ہدایت ہے۔ احکام رمضان میں درمیان میں دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے دعا کا خصوصی اہتمام انفرادی شکل میں، بالخصوص ان تین اوقات میں جو افطاری کا ہے، سحری کا ہے اور سحری کے بعد نماز فجر کے بعد کا وقت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں آج جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، یا کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی وہ دعا کی درخواست کرتا ہے، ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے دعا کے تعلق سے ایک ایسا سلسلہ بھی قائم کر رکھا ہے جس میں بظاہر میری اور آپ کی دلچسپی بہت کم نظر آتی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت نے اپنی نوری مخلوق فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے بعض حالات کے اندر کہ وہ اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے دعا کریں۔ بعض اعمال ایسے ہیں میں اور آپ جب اسے سر انجام دیں گے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ یہ عمل کرنے والا بندہ اس کے حق میں تم نے دعا کرنی ہے۔ تو وہ اعمال یا وہ احوال 8 آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ وہ 8 اعمال ایسے ہیں اگر ہم اسے سر انجام دیں تو ہمیں کسی اور کو دعا کی درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ مخلوق لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتی ہے، اور اللہ کے حکم کے ملنے کے بعد اس حکم پر عمل پیرا ہو جاتی ہے، وہ ہمارے حق میں دعاؤں کے سلسلے کو جاری کر دیتی ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ان اعمال کا اہتمام کرتے ہیں۔ 2 عمل ایسے ہیں جس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، 2 عمل ایسے ہیں جس کا تعلق انفرادی عمل کے ساتھ ہے، اور 4 اعمال ایسے ہیں جس کا تعلق ایک اسلامی معاشرے کے ساتھ ہے۔ ہر عمل ایسا ہے جسے کر گزرنا بڑا آسان ہے۔ اگر شوق ہو دعا کو لینے کا، اگر شوق ہو دعا کرانے کا کہ وہ دعا میرے حق میں قبول بھی ہوگی، لازماً ہوگی، تو ان اعمال کا اہتمام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا عمل جس کا تعلق ہے نماز کی صف اول کے ساتھ۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ
وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ کی رحمتیں ان لوگوں کو گھیر لیتی ہیں، فرشتوں کی رحمت کی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلی صف کو پانا، اس کے لیے ایک مسابقہ ہے، مسابقہ، اس کے لیے مسارعت کی ضرورت ہے، جلد بازی، اور وہ جلد بازی دو طرح کی ہے، ایک ممنوع ہے اور ایک محمود ہے۔ ممنوع یہ کہ آپ دوڑتے بھی آئیں، انتظار کریں، جماعت میں 1 منٹ رہ گیا ہے، 2 منٹ رہ گیا تو بھاگنا شروع کر دیں، تو یہ مسارعت، یہ دوڑ ممنوع ہے۔ حدیث میں آتا ہے نماز کے لیے آؤ اس حالت میں کہ تم پر وقار چھایا ہوا ہو، سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ وہ جلد بازی جو محمود ہے کہ آپ اذان سنتے ہی مسجد پہنچ جائیں، وقت اور فرصت اور فراغت کے لمحات ہیں تو نماز کا وقت ہونے والا ہے تو مسجد کی طرف سفر کریں، وقت پر پہنچ جائیں، یہ جو مسارعت ہے یہ محمود ہے۔ ایک شخص مسجد میں پہنچتا ہے پہلی صف کو پانے کے لیے، وقت پر پہنچا، بڑے اہتمام کے ساتھ پہنچا، لیکن اسے پہلی صف نصیب نہ ہوئی، اس کا اخلاص، اس کی نیت، اس کا جذبہ عند اللہ وہ قابل قدر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی اس نیت پر اس کو اجر و ثواب ضرور دے گا۔ تو یہ رمضان المبارک میں تو اس عمل کو پا لینا بہت آسان ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں تأخر اب تک ہے، رمضان سے پہلے بھی پیچھے تھا اور رمضان میں بھی پیچھے، آخری عشرے میں بھی پیچھے، اس کے بہترین لمحات کے اندر بھی وہ پیچھے ہے، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی زندگی میں تاخیر ہوتی ہے پھر اللہ رب العزت اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ پیچھے رہو گے اللہ پیچھے کر دے گا، آگے بڑھو گے تو اللہ کی رحمت تمہارا استقبال کرے گا۔ ایک بالش آؤ گے اللہ کی رحمت 2 بالش آئی، ایک ہاتھ آؤ گے 2 ہاتھ آئے گی، چل کر آؤ گے اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف دوڑ کر آئیں گی۔ تو یہ نماز کا اہتمام اس طرح ہونا چاہیے کہ صف اول کے اندر پہنچے، اور پھر اس کی برکات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سنن مؤکدہ جو ان 5 نمازوں کے ساتھ سنن مؤکدہ رکھی گئی ہے، در حقیقت اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ باجماعت نماز پڑھی جائے، صف اول کا اہتمام کیا جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام انسان کے اندر قائم ہو جائے۔ اسی وجہ سے سنن مؤکدہ کی اتنی فضیلت ہے، جو اس کا اہتمام کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ پھر کوئی شخص تکبیر اولیٰ جماعت کے ساتھ پاتا ہے، تکبیر اولیٰ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ 40 نمازیں جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے صف میں آ گیا، 40 دن، تو اللہ تعالیٰ 2 براءت اس انسان کے حق میں لکھ دیتا ہے، واجب کر دی اللہ نے۔ نمبر 1 یہ جہنم سے آزاد ہو چکا ہے، اور نمبر 2 یہ منافقت سے بھی آزاد ہو چکا ہے، یہ منافق نہیں ہو سکتا اور یہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 200 نمازیں بنتی ہیں، یعنی آپ کے ان 200 نمازوں کی طرف اٹھنے والے 200 قدم آپ کو منافقت سے بھی آزاد کر دیں گے اور آپ کو جہنم سے بھی آزاد کر دیں گے۔ تو یہ اس نماز کے تعلق سے اہتمام ہے۔ جس انسان کے اندر نماز کے تعلق سے یہ اہتمام پیدا ہو گیا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، پہلے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، سنن مؤکدہ کے ساتھ، یہ سارے فضائل اس کے لیے ہیں، جنت میں مال اس کے لیے، منافقت سے آزادی اس کے لیے، جہنم سے آزادی اس کے لیے، پھر اللہ کی رحمت ہے اس کے لیے، فرشتوں کی مغفرت کی دعا اس کے لیے۔ یہ تو انسان مبروک ہو کر یہاں سے نکلے گا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں، اور بد نصیب ہیں جن کی زندگی میں اتنی تاخیر ہے پھر اللہ رب العزت ان کے معاملات میں تقدم نہیں دیتا۔ دوسری چیز
جس سے انسان فرشتوں کی دعاؤں کو اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے وہ خطا جو ہم اکثر کر کے اس دعا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے رہنا، اور آپ کا مصلی آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ سے لے کر آپ کے سجدے والی جگہ تک ہے، اپنے مصلی کو نہ چھوڑیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسی الذی صلی فی، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ ما لم یحدث۔ فرشتے تم میں سے اس انسان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، جب تک وہ کسی سے بات نہیں کرتا اور بے وضو نہیں ہوتا۔ وضو ٹوٹ گیا تو یہ سلسلہ منقطع، کسی سے بات کر لی سلسلہ منقطع، جگہ کو چھوڑ دیا سلسلہ منقطع۔ وہ دعا ہے کیا؟ وہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ آپ بیٹھے رہے 1 گھنٹے تک، 2 گھنٹے تک، فرشتے اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی دعا آپ کے حق میں جاری ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہ معاف کر دے، اللہم ارحم، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما دے، اللہم تب علیہ، اے پروردگار اس بندے کی طرف خصوصی توجہ فرما۔ ہم رمضان المبارک میں مشن کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رحمت کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کے فضل کا مہینہ ہے، یہ رحمت، یہ مغفرت، یہ فضل آپ کو حاصل ہو رہا ہے مصلی میں نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھنے کی وجہ سے۔ پھر ساتھ میں اگر ان حدیثوں کو بھی ایڈ کر لیں، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، نماز فجر آپ نے پڑھی ہے، نماز فجر آپ نے پڑھی ہے اور اپنے مصلی پر بیٹھے، ہلے نہیں ہے وہاں سے، اور 10 دفعہ یہ دعا پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام کو آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ غلام کو آزاد کرتا ہے، اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ 4 غلام، وہ بھی اولاد اسماعیل میں سے، تو یہ تو جہنم سے 4 بار آزاد ہو چکا ہے۔ پھر آپ اور دیر بیٹھے ہوئے ہیں، اشراق کی نماز پڑھ کر جائیں گے، اپنے مصلی پر ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت اس انسان کو ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو اس انسان کی سعادت مندی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رحمت بھی چاہیے، مغفرت بھی چاہیے، اپنے رب کا خصوصی فضل چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایسے دلچسپی اور شوقین لوگوں کو پھر یہ استطاعت بھی دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے کہ اس کے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے ہوتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا فضل اترتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں برکتیں اترتی ہیں۔ تو اس جگہ پر اپنے دل کو لگانا، مسجد سے محبت کرنا، زیادہ وقت گزارنا، یہ فتنوں سے محفوظ رہنے کا سب سے بہترین حل ہے۔ باہر شیاطین کا جال بچھا ہوا ہے، آپ کے ایمان پر حملے ہوں گے، آپ کے دین پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کے شرعی احکامات اور عبادات کے معاملات میں آپ کو الجھایا جا رہا ہے۔ اس لیے زیادہ وقت بازاروں میں نہیں، وہ شیاطین کے گھر ہے، بلکہ زیادہ وقت مسجد میں گزارا جائے، کیونکہ اس گھر کا میزبان اللہ رب العزت ہے، اور مہمان اس کے یہ بندے جو ہم وقت گزارتے ہیں، تو اس کی میزبانی میں آ کر اپنے آپ کو شرف بخشیے۔ 2 وہ عمل جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، انفرادی عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بات طاہرا بات معه فی فراشہ ملک، جو رات کو وضو کر کے بستر پر لیٹتا ہے باوضو ہو کر، تو اس کے سرانے میں، اس کے بستر کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ فلم یستیقظ الا قال الملک،
اللہم اغفر لعبدک فلان بات طاہرا، جب بھی یہ بیدار ہوتا ہے، کروٹ تبدیل کرتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، دائیں ہوتا ہے یا بائیں ہوتا ہے، فرشتہ مسلسل کھڑا ہوا ہے اور کیا دعا کرتا ہے؟ اے پروردگار، تیرا یہ بندہ، تیرا یہ فلاں بندہ رات کو باوضو سویا تھا، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ آپ کو خبر ہی نہیں ہے، آپ کروٹیں تبدیل کر رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، آپ پیشاب کرنے گئے، آپ آ کر بستر پر لیٹے ہیں، آپ اپنے معاملات میں مصروف ہیں، لیکن آپ کے حق میں فرشتہ مقرر ہے اور وہ دعائیں کر رہا ہے۔ اللہم اغفر لعبدک فلان بات طاہرا، اے اللہ یہ باوضو سویا تھا، اسے معاف کرتے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اور یہ دعا آپ کے حق میں اللہ کرا رہا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، سونا ہے پاکیزہ عمل کر کے سو۔ ہمارے معاشرے کی پراگندہ حالت یہ ہے کہ ہم نافرمانی کر کے سوتے ہیں، لاہ و لام میں مصروف رہیں گے، جب سونے کی باری آئے گی دعا پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، سورہ ملک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نہیں پڑھ سکتے، آخری 3 کل نہیں پڑھ سکتے، سونے کی دعا نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں کر سکتے۔ یہ اذکار ہمارے لیے موت بن جاتی ہے، اس لیے کہ ایک لمبی دیر تک شیطانی عمل میں مصروف ہے۔ جسے شوق ہو، جس کے اندر جذبہ ہو، اللہ رب العزت پھر اس کے جذبے کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کو پھر توفیق بھی دیتا ہے۔ چوتھا عمل، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتوں کی رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سحری کا کھانا تناول کرتے ہیں۔ سحری ایک ایسا کھانا ہے جو عبادت کے لیے کھایا جا رہا ہے، بابرکت وقت میں کھایا جا رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت سمجھ کر کھایا جا رہا ہے۔ اس لیے ایسا متساحر، ایسا سحری کھانے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بھی ہوتا ہے، اور فرشتوں کی رحمت کی دعاؤں کا سلسلہ بھی اس کے حق میں جاری ہوتا ہے۔ لہذا اس پاکیزہ کھانے کو ضائع نہ کریں۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کا کھانا کھائیں، یہ بابرکت کھانا ہوتا ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ آپ ہوٹلنگ کرتے ہیں اور 2 بجے 3 بجے کھانا کھا کر آ کر سو جاتے ہیں، ساری رحمتوں سے محروم، اور انسان اس عمل سے ایک بدنصیبی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اہل ایمان کی تو صفت یہ ہے، سحری کے وقت میں جہاں وہ سحری کا کھانا کھاتا ہے، وہاں اس پاکیزہ وقت میں جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے۔ نبی الاسلام سحری کا کھانا کب کھاتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے اذان اور آپ کے سحری کے کھانے میں 50 آیات کا فاصلہ ہوتا ہے۔ 50 آیات، ایک آدمی 50 آیات کی تلاوت کر لے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتے رہے گی۔ 4 کام وہ، ان 4 کاموں کے بعد وہ 4 اعمال جس کا تعلق ہمارے مسلم معاشرے کے ساتھ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، نفرتوں کا جال ہے، حسد اور کینہ ہے، عداوت ہے، بددیانتی ہے، حقوق کی حق تلفی ہے، معاشرے کی یہ پرگندہ حالت میں اسلام نے ہمارے معاشرے کی کیا تشخیص ہمارے سامنے رکھی ہے، کیا تشخص پیش کیا ہے، کیا تعارف پیش کیا ہے، یہ 4 احادیث میں اس کے مظاہر ہمارے سامنے۔ کیسی عجیب بات ہے، ایک مسلمان روزہ رکھنے کے بعد بھوک اور پیاس لگنے کے باوجود بھی، پیاس کی شدت طاری ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تنہائی ہے، لیکن مجال ہے کہ وہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتار لے کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، حق تلفی کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اس کے مال پر قابض ہے، بددیانتی کرتا ہے، دھوکہ، فراڈ، غیبت، حسد، اس کے بارے میں جھوٹ کا مرتکب ہے، لان تان کرتا ہے۔ یہ سارے حقوق جس کا تحفظ کرنا تھا، جس کے مال، جس کی جان، جس کی عزت کی حفاظت اس کی ذمہ داری تھی۔ بیت اللہ کی حرمت کو تو وہ جانتا ہے، حرمت والے مہینوں کی حرمت کو وہ جانتا ہے،
حرمت والے مقامات کو وہ تو جانتا ہے، لیکن اس سے زیادہ عظیم حرمت اس مسلمان کی جان، مال اور عزت کی ہے، اسے پامال کر رہا ہے، اور پھر روزہ رکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت توحید کے علاوہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا۔ مسکین امت کا کون ہے؟ کون ہے امت کا مسکین؟ جس کے پاس بڑے اعمال ہوں گے، وہ حاجی صاحب بھی ہوگا، وہ روزے رکھنے والا بھی ہوگا، وہ زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن اس بد زبانی کی وجہ سے، حقوق العباد کی حق تلفی کی وجہ سے سارے اعمال تقسیم کر کے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم کے اندر روندہ منہ گرا دیا جائے، یہ اس امت کا مسکین ہے۔ بچیے اس دن سے جس دن انسان کے پاس کوئی درم و دینار نہیں ہوگا اور دینے کے لیے صرف عمل صالح ہوگا۔ اس لیے آج تصفیہ کر لیے، ان ذمہ داریوں کو ادا کیجئے جو ان حدیثوں میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پہلی حدیث، ما من رجل يعود مريضا ممسيا الا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يرجع وكان له خريف في الجنة۔ جو اپنے مسلمان بھائی کو مریض پاتا ہے، بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، یہ اس مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں، میرا پوچھا جائے، میری عیادت کی جائے، میری تیمارداری کی جائے، یہ اس کا حق ہے، اسلامی حق ہے۔ فرمایا جو اس کی تیمارداری کرتا ہے، اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتے اس انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ وہ 70,000 فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یستغفرون لہ، وہ اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ کتنے فرشتے؟ 70,000۔ شام اگر گیا ہے تو صبح تک استغفار ہو رہا ہے، صبح گیا ہے تو شام تک استغفار ہو رہا ہے، جب تک واپس نہیں آتا وہ جنت کے باغیچے میں ہے۔ نا ہمارے اسلامی معاشرے میں حقوق العباد میں سے بیمار کی تیمارداری کی حق تلفی؟ میں نیچے والے پورشن میں ہوں، پر کیا ہو رہا ہے؟ کون مسکین کس حالت میں رہ رہا ہے، کس بیماری میں، مجھے اس کی کوئی خرض نہیں، حق تلفی کر رہا ہوں۔ جبکہ نماز اور روزہ یہ دو عبادات ایسی ہیں جس میں معاشرتی ادب یہ ہے کہ جو نماز میں نہیں آیا اس کے بارے میں پوچھو کیوں نہیں آیا، ضرورت مند ہے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرو، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ یہ روزے اور نماز کے اخلاقی آداب میں سے، ہمارا نمازی غائب ہو جائے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہاں گیا وہ، کیوں نہیں آ رہا، کیا پریشانی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جو نماز میں نہیں آتا تھا ہم سمجھتے تھے یا یہ منافق ہے یا اتنا بیمار ہے کہ آنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور ہم سمجھتے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میرا فریضہ ادا ہو گیا اور بس۔ کیوں نہیں آیا، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، اس کی خبر گیری نماز کے آداب میں سے ہے، نماز کی اخلاقی تربیت میں سے، جس کا فقدان ہمارے معاشرے میں ہے۔ اس لیے وہ اسلامی ایک معاشرہ، سوسائٹی کو تشکیل نہیں پا رہی، اس لیے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں۔ آگے بڑھیے، اگلی حدیث اسلامی معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح الجامع، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے، محبت ہے اسے، یہ دینی بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، صحیح منہج پر قائم ہے، ٹھوس عقیدے پر قائم ہے، اس سے محبت کی جانی چاہیے۔ یہ 5 وقتہ نمازی، اس سے محبت کی جانی چاہیے۔ یہ محبت کا اظہار کرتا ہے، بغیر کسی غرض سے اسے محبت کرتا ہے۔ فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا عَلَى مَدْرَجَتِهِ، پھر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک دعا دینا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ بیان کرتے، ایک شخص کسی بستی کی طرف جا رہا تھا، اور بستی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ فرشتے نے کچھ سوالات کیے، ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے، جس سے ملنے جا رہے ہیں اس سے کوئی معاملات کا لین دین ہے؟ نہیں۔ کسی احسان کا بدلہ ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر کیوں جا رہے ہیں؟ للہ، صرف اللہ کے لیے۔ فرمایا انی رسول اللہ علیہ، میں اللہ کا فرشتہ تمہاری طرف آیا ہوں، اور اللہ نے میری ذمہ داری کیا دی ہے؟ میں ایک دعا تمہیں دوں، احبک اللہ کما احببتہ، جس طرح تم اپنے اس مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعا اللہ نے فرشتے کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ آپ کے حق میں کرتا رہے۔
بے لوث محبت، بے غرض محبت، صرف اللہ کی ذات کے لیے. الحب للہ والبغض فی اللہ، یہ اسلامی عقیدہ ہے. اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، اللہ ہی کے لیے اگر کسی سے نفرت ہو تو نفرت ہونی چاہیے، ذاتیات نہیں. آج ہمارا اسلامی معاشرہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ذاتیات کے ساتھ کسی سے محبت اور کسی سے نفرت کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، جبکہ اصل میں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کے لیے کسی سے محبت ہو اور اسی کے لیے کسی سے نفرت ہو، اس محبت کی برکت ہے. اگلا مسئلہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے. دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. جب بھی یہ خیر کے جملے ادا کرتا ہے، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین وَلَكَ بِمِثْلِهِ. اے اللہ اپنے مسلمان بھائی کے حق میں جو اس نے دعا کی ہے، اے اللہ اس دعا کو قبول کر لے اور اس کو بھی وہ چیز عطا کر دے جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے. کتنا خوبصورت ہے وہ مسلمان، کتنا خوبصورت ہے اس کا دل جو اپنے مسلمان بھائی کو پریشان دیکھتا ہے، اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کرتا ہے. اے اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما دے، اے اللہ اس کے لیے پریشانیاں عطا فرما دے. اے اللہ مسلمان مظلوم ہے، اے اللہ فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے پروردگار ان کی جان بخش دے، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ کفار کا قلع کما کر دے، اے اللہ اس کو عافیت عطا فرما دے، اللہ اس کو شفا دے دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے. آپ کی زبان سے نکلنے والے یہ خوبصورت جملے مسلمان بھائی کے بارے میں کہے نہیں ہے، فرشتہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتہ مقرر ہے من جانب اللہ، وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. کروائیں اپنے لیے دعا فرشتوں سے جن کی دعا رد نہیں ہوتی، بس کریں دوسروں کے لیے دعا اخلاص نیت کے ساتھ. یہ اخلاص ہے. تیمارداری کریں. مسلمان پریشان حال ہے، پریشانی کا خاتمہ کریں. مسلمان بھائی سے محبت کریں، مسلمان بھائی کے حق میں دعا کریں. اتنا پاکیزہ معاشرہ اسلام نے دیا ہے، لیکن آج ہمارا چھوٹا سا دل اسی مسلمان کے بارے میں نفرت کا غلام بن چکا ہے. کہاں سے خیر و برکت آئے گی؟ کہاں سے ایک دوسرے پر جان دیں گے؟ کہاں سے ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں گے، مال کی جان کی حفاظت کریں گے؟ ہمیں تو اسلامی احکامات اسلامی معاشرے کے تعلق سے معلوم نہیں ہے. آخری حدیث جس کے اندر اس معاشرے کی ان پراگندہ حالت کو تبدیل کرنے کے تعلق سے میرا اور آپ کا وظیفہ بیان کیا گیا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون واہل السماوات والارض حتی النملہ فی الجحر والحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. آسمانی مخلوق، زمین میں بسنے والی مخلوق، حتیٰ کہ حشرات، حتیٰ کہ پانی میں بسنے والی مخلوق یہ دعا کرتی ہے لوگوں کے حق میں. خیر اور بھلائی کے جذبات رکھنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ دینے والے، لوگوں کو برائی سے بچانے والے، اچھائی کی دعوت دینے والے لوگوں کے حق میں یہ رحمت اور مغفرت کی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. برائی دیکھیں ہاتھ سے روکیں، برائی دیکھیں زبان سے روکیں. طاقت نہیں ہے تو اس برائی کو دیکھ کر دل میں برا جان کر وہاں سے چلے جائیں، یہ کمزور ایمان ہے. لیکن یہ وظیفہ سب کا ہے. بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی معلوم ہے، ایک مسئلہ بھی معلوم ہے، تبلیغ کریں. آج گناہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس گناہ کو دیکھ کر میں روکتا نہیں ہوں کہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے، اس کو کہہ کر میں کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالوں. ماضی میں چلے جائے، یہ وظیفہ سب کا تھا. ایک معاشرہ خوبصورت تھا. آج ہر کوئی انفرادی زندگی گزار رہا ہے. ترقی یافتہ دور کے اندر ایک فاصلے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بڑی ترقی کر لی ہے، یقین جانیں یہ ترقی اتنی کرنے کے باوجود بھی دور جاہلیت موجود ہے. اسلامی معاشرے میں ہر فرد ذمہ دار ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. کوئی برائی دیکھے ختم کریں، یہ آپ کا وظیفہ ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس پاکیزہ جذبے کی اللہ قدر فرماتا ہے اور یہ ساری مخلوق آپ کے حق میں مغفرت اور رحمت کی دعائیں کریں گے. یہ پاکیزہ سوچ، یہ پاکیزہ فکر، یہ پاکیزہ طرز عمل انبیاء کی سنت بھی ہے اور اس کے جانشین بننے کے لیے ذمہ داری کو اٹھانا ہوگا. یہ ہے وہ اسباب
جن کا اختیار کر کے، جن کا اہتمام کر کے اللہ کی سنوری مخلوق کو میں اور آپ اپنے حق میں دعا گو کر سکتے ہیں، ان کو استغفار کے لیے، رحمت کی دعا کے لیے مصروف کر سکتے ہیں۔ میری اور آپ کی دلچسپی ان امور کو میرے حق میں مستفید بنا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، التزام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دعا کے حقدار بن سکیں۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔